خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر احسن اور میں ایک ڈرمیٹالوجسٹ ہوں، اور ایک دفعہ پھر جو ڈرمیٹالوجی سے یا اسکن سے ریلیٹڈ متس ہیں ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو سوال ہے یا جو مت ہے وہ یہ ہے کہ آیا زیادہ آئلی اسکن ہونے کی وجہ سے ایکنی یا بریک آؤٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئلی اسکن کا بریک آؤٹس کے ساتھ، ایکنی کے ساتھ یا پمپل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی کبھی گوگل کریں گے، پارلرس پہ جائیں گے، بیوٹیشنس کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ آپ کی اسکن چونکہ آئلی ہے تو اس لیے آپ کی ایکنی نکل رہی ہے، تو اس کے لیے آپ وہ والے پروڈکٹس یوز کریں، وہ کاسمیٹیکلز یوز کریں جو کہ آپ کی اسکن کے آئل کو کم کر دیتی ہیں۔ اور اس کے لیے بے تحاشا چیزیں آپ کو ریکمنڈ ہوں گی، جس میں سے ایکنی کے یا آئلی اسکن کے فیس واشز ہوں گے، صابن ہوں گے یا مختلف پروڈکٹس ہوں گی۔ اور زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض وقت ڈاکٹرز بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی اسکن آئلی ہے، آئل کم کریں اور اس سے آپ کا ایکنی کا جو ایشو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک تو ہم ذرا کامن سینس اور لاجک کا حوالہ دوں گا میں، اور اس کے بعد ذرا سائنس کی طرف چلیں گے۔ تو کامن سینس تو یہ ہے کہ نارملی آپ اگر سوچیں کہ ایکنی کس ایج گروپ میں ہوتی ہے تو تقریباً سب کو پتہ ہوگا کہ ٹینز سے لے کر اور تقریباً مڈ 20s تک یہ اس کا ایوریج ایج گروپ ہے۔ یعنی جیسے بلوغت آتی ہے 13-14 سال کے بعد، یہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے اور ایوریج مڈ 20s تک چلتی ہے، اور لازمی ہے کہ اس پورے ونڈو کے دوران ایکنی رہے گی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی اسکن ٹائپ ہوتی ہے، کسی کو شروع میں ہوگی، آخر میں بالکل نہیں ہوگی، کسی کی شروع میں بالکل نہیں ہوگی، آخر میں ہو جائے گی، یا تھرو آؤٹ ہو یا درمیان میں ہو، کوئی بھی اس میں صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اب اگر کسی کی آئلی اسکن ہے تو وہ تو ظاہر ہے بعد میں بھی آئلی ہوگی، 30 ایئرس پہ بھی آئلی ہوگی، 35 ایئرس پہ بھی آئلی ہوگی، تو پھر ایکنی کیوں نہیں ہوتی؟ ایکنی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ تو لہٰذا آئل کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح سے تعلق نہیں ہے۔ اور جن کی ڈرائی اسکن ہے ان کو بھی ایکنی ہو جاتی ہے، تو ان کو پھر کیوں ہو رہی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی جو اسکن یا تو کمبینیشن ہوتی ہے یا آئلی ہوتی ہے، تو جو کمبینیشن اسکن ہوتی ہے وہ اکثر یہ ٹی زون ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ ٹی زون کا پتہ ہے کہ یہاں پہ تیل ہوتا ہے اور اس ایریا میں تیل ہوتا ہے، زیادہ جو آئل ہوتا ہے۔ لیکن ایکنی زیادہ کس ایریاز میں ہوتی ہے؟ زیادہ چیکس پہ ہوتی ہے، تو وہ تو ریلیٹیولی ڈرائی ہو گیا نا ٹی زون کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، ناک پہ بھی ہوتی ہے، ماتھے پہ بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تو ان جگہوں پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کہاں کہاں پہ ایکنی ہوتی ہے؟ بیک پہ آ جاتی ہے، شولڈرز پہ آ جاتی ہے، آرمز پہ آ جاتی ہے، چیسٹ پہ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو چہرے کے مقابلے میں اتنے آئلی نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس سے لاجیکلی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئل کا ایکنی کے ساتھ کوئی ایسا خاص تعلق نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب ذرا ہم جاتے ہیں کہ میڈیکلی ہم کیسے اس کو غلط ثابت کریں گے کہ یہ آئل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں مینلی ایک ہی بات ہے جس کی وجہ سے یہ نکلتے ہیں، ایک ہی کاز ہے جس کو ہم ہارمونل کہتے ہیں، اور یہ جو میل ہارمونز ہیں یہ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ میل ہارمونز فیمیلز میں بھی ہوتے ہیں، میلز میں بھی ہوتے ہیں، میلز میں ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ ایکنی پیوبرٹی سے پہلے کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ پہلے ہارمونز نہیں ہوتے۔ پیوبرٹی کے بعد ہارمونز شروع ہوتے ہیں، کچھ عرصہ وہ اوپر نیچے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہمارا لیول کیا ہونا چاہیے، پھر کچھ عرصے بعد اپنے لیول پہ آ جاتے ہیں، پھر یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب ان ہارمونز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ جب بھی یہ ہارمون زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے گلینڈز ہیں اسکن کے اندر، جس کو ہم سیبیشس گلینڈز کہتے ہیں، جو کہ یہ آئل بناتے ہیں، یا اس کو ہم سیبم کہتے ہیں، تو یہ جو سیبم پروڈیوسنگ گلینڈز ہیں ان کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ زیادہ آئل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب زیادہ آئل بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آئل کا مقصد یہ ہے کہ اسکن کو کوٹ کرے، اس کو پروٹیکشن دے، اس کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچائے اور اس کو نقصان نہ ہونے دے۔ تو آئل تو ایک اچھی چیز ہوگی،
اور زیادہ آئل زیادہ اچھی چیز ہوگی، سمپل سی بات ہے۔ اب یہ ایکنی کیسے بنتی ہے؟ ان ہارمونز کی وجہ سے، کیونکہ ہارمونز یہ جو میل ہارمون ہے یہ ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ ایک تو اس نے تیل زیادہ کر دیا جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا کچھ گلینڈس پہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس تیل کو گاڑھا کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے گلینڈس میں obstruction ہو جاتی ہے، سلجنگ ہو جاتی ہے اور ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تیل نکل نہیں سکتا، تو پیچھے غدود موٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے، پھر پیپ پڑ جاتی ہے، پھر وہ منہ بنا کے نکل آتی ہے پیپ، پھر ان کی ریپیئر ہوتی ہے تو کھڈے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان ہارمونز کے دو قسم کے افیکٹس ہیں، ایک نارمل تیل کو زیادہ بنانا جو کہ گلینڈ سے غدود سے باہر نکل کے سکن کو کوٹ کر دیتا ہے، یہ نارمل آئل ہے، یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔ دوسرا وہ آئل ہے جو کہ گاڑھا ہو گیا، گاڑھے ہونے کی وجہ سے باہر نکل ہی نہیں پا رہا، وہ یہ مسئلے کر رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو وہ آئل نظر آ رہا ہے جو کہ چہرے کے اوپر آیا ہوا ہے، وہ تو نارمل آئل ہے۔ پارلرز کو، بیوٹیشنز کو، باقی ڈاکٹرز کو کون سا آئل نظر آ رہا ہے؟ وہی جو باہر آ گیا ہے، اب وہ تو نارمل آئل ہے۔ تو آپ سب لوگ لگے ہوتے ہیں اس نارمل آئل کو ختم کرنے کے لیے جو کہ نارمل ہے، اس کو تو چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ایک تو آپ کا ایشو ایکنی کا چل رہا ہے، یعنی سکن اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، دوسرا آپ نے اس نارمل آئل کو جو کہ اوپر آ رہا ہے آپ کے سکن کی پروٹیکشن کے لیے، آپ نے اس کو بھی بگاڑ دیا، تو اب تو سکن زیادہ خراب ہوگی۔ اب اوپر آپ کوئی بھی ایکنی واش لگاتے ہیں، سوپس لگاتے ہیں، کوئی پاؤڈر چھڑکتا ہے اوپر، کوئی مختلف قسم کے پروڈکٹس لگاتے ہیں، وہ گلینڈز کے اندر تو پہنچ نہیں پاتے، تو اس آئل کو تو یہ کچھ نہیں کرتے، جو گاڑھا ڈیفیکٹیو آئل ہے جو باہر آیا ہی نہیں ہے، اس کو تو وہ اس پہ تو اثر ہی نہیں کر رہے نا، تو آپ کو جو باہر کا نارمل آئل ہے اس کو اپنے خراب کر دیا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی پروڈکٹس آپ لگاتے ہیں، فار ایگزامپل ایکنی آئل واش ہو گیا یا ایکنی سوپ ہو گیا، وہ تو 5-10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے لیے اسکن پہ لگا اور چلا گیا، تو اس نے اندر کے آئل تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا، تو اس کو تو نہیں چینج کر رہا۔ تو اس لیے آئل کا جو باہر آئل آیا ہوا ہے اس کا ایکنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو نہ چھڑیں، اس کو مت خراب کریں۔ ہارمونز ہی یہ کام کرتے ہیں اور ہارمونز نے اپنا ایک ٹائم گزار کے چلے جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ علاج نہ کریں کیونکہ اس نے چلے جانا ہے، لیکن علاج کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اور ہے، یہ آئل ختم کرنا اس کا طریقہ نہیں ہے۔ کچھ اور آپ کی مثالیں دے دیتا ہوں کہ یہ ہارمونز کی وجہ سے ہے۔ جو مرد حضرات باڈی بلڈنگ کرتے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ یہ میل انابولک اسٹیرائڈس جو کہ میل ہارمونز کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں مسل بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کو بھی ایکنی نکل آتی ہے، جو بھی ان کی ایج ہو ان کو بھی نکل آتی ہے، کیونکہ وہ یہ ہارمونز کھا رہے ہیں اور ساری باڈی پہ نکل آتی ہے۔ اسی طرح اگر باہر سے آپ کسی اور وجہ سے ہارمونز لیں گے تب بھی آپ کا ایکنی نکل آئے گی۔ اب آئل تو نارمل ہے، آئل کو تو کسی نے نہیں چھیڑا۔ پھر خواتین میں ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ اکثر خواتین کو پتہ ہوتا ہے اس کا، جس کو ہم PCOS کہتے ہیں، تو اس کو PCOS بھی کہتے ہیں۔ یہ اووریز کے اوپر سسٹ بن جاتی ہیں جو کہ میل ہارمونز بنانا شروع کر دیتی ہیں، تو ان کے ایک تو پیریڈز بھی بگڑ جاتے ہیں، ٹائم پہ نہیں آتے، تھوڑا سا ویٹ بڑھ جاتا ہے، چہرے کے بال نکل آتے ہیں اور ساتھ میں ایکنی نکل آتی ہے۔ وہ جس ایج میں بھی ان کو یہ بیماری ہوگی اس ایج میں ان کو یہ پمپلز نکل آئیں گے، اس کا بھی آئل سے تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ثابت میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آئل آپ کی اسکن پہ آ رہا ہے وہ آپ کی ایکنی میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کو نہ خراب کریں، کوئی فالتو پروڈکٹس نہ لگائیں، نہ ٹائم ضائع کریں، نہ اپنے پیسے ضائع کریں، اس کا آپ کے پمپل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آتا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔